اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے حوالے سے آج کے تفسیر قرآن کے پروگرام میں ہم 21واں پارہ کے اہم مضامین اور خلاصہ بیان کریں گے۔ 21ویں پارہ میں 21 رکوع اور 179 آیات ہیں۔ اس پارے کا آغاز اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ رب العالمین نے پارہ کے آغاز میں اقامت صلاۃ کا حکم دیا اور اقامت صلاۃ کے جو فوائد ہیں انہیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ نماز برے کاموں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس سے اگلی آیت میں رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مگر احسن طریقہ سے۔ اگر گفتگو کرنا ہو، اگر بحث کرنی ہو، اگر عقائد کو پرکھنا ہو اور ان کے دلائل کو دیکھنا ہو تو اس کے بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ احسن ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ گویا قرآن پاک ویسے تو سب کے ساتھ احسن اور بہتر طریقے سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بالخصوص کہ جب اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور حیات طیبہ کے حوالے سے جب گفتگو کی جائے تو لوگوں کے سامنے وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے اسلامی تعلیمات اور اسوہ حسنہ لوگوں کے سینوں میں اترتا چلا جائے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کہ لوگوں کو احسن طریقے سے، اچھی نصیحت کے ذریعے سے دعوت دو، اور اگر ان سے بحث کرنی پڑ جائے تو بحث جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرو۔ بالعموم پوری انسانیت سے قرآن نے احسن طریقے سے گفتگو کرنے کا حکم دیا، اور اگر بحث شروع ہو جائے تو بحث کا انداز بھی احسن ہونا چاہیے۔ اور اس بارے میں رب العالمین نے بالخصوص اہل کتاب کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اہل کتاب بھی اللہ کی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہم بھی اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی اور جس کا نام قرآن مجید ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون کیا انہیں کافی نہیں کہ جو ہم نے تجھ پر کتاب نازل کر دی گئی۔ فرمایا کہ ان انسانوں سے کہو، اپنے مخاطبین سے کہو، اہل مکہ سے کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ کی کتاب کے بعد کسی کتاب کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ رب العالمین نے انسان کو رہنمائی کے لیے، نجات کے لیے، فلاح کے لیے جو کتاب دی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے ناقص نہیں ہے کہ ہمیں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف جانا پڑے۔ اور اسی بات کو قرآن نے بڑے متعقد انداز سے، بڑے مضبوط انداز سے انسانوں کے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی کتاب کے نازل ہونے کے بعد تمہیں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون بے شک اس کتاب میں اللہ کی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اہم پہلو سورۃ العنکبوت میں اور 21ویں سپارہ کے پہلے ربع میں رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھی، انسانوں کو سمجھائی اور فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا
اللہ یرزقها و ایاکم وهو السمیع العلیم۔ بہت سے زمین پر چلنے والے دابہ یعنی چلنے والے وہ اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتے، یعنی انسانوں کے علاوہ آپ حیوانات کو دیکھ لیں، چرند کو دیکھ لیں، پرند کو دیکھ لیں، کوئی بھی تو اپنا رزق اپنے کندھے پر اٹھا کر نہیں چلتا، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنے رزق کی فکر نہیں ہے۔ حیوانات کی زندگی ہمارے سامنے ہے، چرند اور پرند کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی مستقبل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتا، کوئی بھی مستقبل کے لیے اکٹھا نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں اکٹھا کرتا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اللہ یرزقها و ایاکم، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ کیسے رزق دیتا ہے؟ کہ رب العالمین نے حیوانات کے لیے، چرند اور پرند کے لیے ایک نظام مقرر کر دیا ہے، اس نظام کے تحت وہ ہر صبح اٹھتے ہیں اور اپنا رزق پا لیتے ہیں، انہیں نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے۔ گویا رب العالمین کا جو نظام فطرت ہے وہ انہیں روزانہ ان کا رزق ان کی فکر کے بغیر پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر انسان بھی اللہ کے نظام کو اپنا لے، انسان بھی اللہ کے نظام کو اختیار کر لے، اور یہ دونوں کے رزق کے حوالے سے قرآن نے ایک ہی جملے میں فرما دی، اللہ یرزقها و ایاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رزق دیتا ہے؟ اپنے نظام فطرت کے ذریعے سے رزق دیتا ہے، اور اگر تم بھی رزق حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو اس کے نظام فطرت کی طرف آ جاؤ، جو اس نے نظام تمہیں دیا اس کو اختیار کر لو، جو اس نے نظام معیشت تمہیں دیا، اور جیسے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سلطنت میں نافذ کیا، اور پھر جسے پروان چڑھایا سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا حضرت عمر فاروق نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے اس نظام کو پروان چڑھایا۔ اور اس نظام کے پروان چڑھتے ہوئے جب لوگوں نے دیکھا وہ نظام کیا تھا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے فرمایا کرتے تھے، لوگوں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھے گا۔ اور یہی صورتحال تھی سلطنت مدینہ میں، کہ لوگوں کو اپنے رزق کی فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو مسند اقتدار پر، مسند خلافت پر جو لوگ فائز ہوتے تھے ان کے دن اور رات کی نیند اڑی ہوتی تھی، کہ کوئی ایسا وقت نہ آئے، کوئی ایسی رات نہ آئے، کوئی ایسا دن نہ آئے کہ کوئی انسان بھوکا سو جائے۔ گویا رب العالمین نے حیوانات، چرند اور پرند کے لیے اپنے اختیار سے ایک نظام نافذ کر دیا ہے، جس کے تحت انہیں صبح و شام ان کا رزق مل جاتا ہے، اور اگر انسان بھی سکون کے ساتھ رزق حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ کے نظام کی طرف آنا ہوگا۔ سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو ہم میں مجاہدہ کرے گا، ہمارے راستے میں محنت کرے گا، اس کے لیے ہم ایک راستہ نہیں بے شمار راستے اس کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے، انسانیت کی منفعت کے لیے کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح کامیابی دیتا ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، اللہ تو محسنین کے ساتھ ہے، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ بھلائیاں کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے، یہ سورت بھی سورہ مکی ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن پاک نے ایک آنے والے وقت میں ایک عظیم واقعے کی خبر دی، کیونکہ مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے ان کا ذہنی رابطہ، ذہنی تعلق اور دلی کیفیات و جذبات اہل فارس کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمانوں کے ذہنی اور دلی جذبات جو تھے وہ اہل روم کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ نبوت کا 5واں سال تھا کہ اہل فارس نے اہل روم کو شکست دے دی، جس سے اہل مکہ اور مشرکین مکہ بڑے خوش تھے کہ دیکھو جو ہمارے نظریات اور ذہن رکھنے والے لوگ تھے وہ فتح پا گئے، اور جو تمہارے طرح ذہن رکھنے والے تھے یعنی الہام اور وحی اور فرشتوں اور آخرت پر یقین رکھنے والے، وہ شکست کھا گئے۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو بشارت دی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین
للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون کہ بدع سنین، یہ بدع کا لفظ ہے عربی میں، یہ 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اہل روم کو اہل فارس پر فتح دے گا، اور اس دن جو فتح ہوگی ایک تو اہل روم کی فتح ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی فتح دے گا۔ دنیا انسانیت نے دیکھا کہ قرآن کی یہ بات جو 8 سال پہلے کی گئی، 9ویں سال اللہ نے اس کو پورا کر دیا۔ بدر کی فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور اسی سال اہل روم کو اللہ نے اہل فارس پر فتح عطا فرمائی۔ اور اس واقعے کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کا موقع ملا، ان کے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی۔ ناظرین کرام، جس طرح میں نے پہلے بھی متعدد بار یہ بات بیان کی کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد کی بات ہوتی ہے، اور عقائد میں بھی زیادہ تر بات مر کر دوبارہ اٹھنے پر ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو بیدار کیا جائے، جسے زندہ کیا جائے اور ذہنوں میں راسخ کیا جائے تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ روم میں فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی ابتدا کی، پھر اللہ اس کو لٹا دے گا اور تم پھر اسی کی طرف پلٹ کے جاؤ گے۔ پھر اس میں فرمایا گیا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، اور زمین کو مارنے کے بعد اللہ پھر اسے زندگی دے دیتا ہے، وکذالک تخرجون، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اس طرح تم بھی کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اور اس صورت میں ایک بڑا اہم نقطہ جو ہم اہل اسلام کے لیے ہے وہ یہ کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بتوں کے سامنے سروں کو جھکانے سے ہی انسان مشرک ہوتا ہے۔ بتوں کے سامنے سروں کو جھکانے سے انسان مشرک ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو تفرقوں میں بانٹ دیتے ہیں اور ہر فرقہ اپنی جگہ بیٹھ کر خوش ہے کہ میرے پاس مضبوط دلائل ہیں اور میں حق پر ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں، رب العالمین نے فرمایا بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرنے والوں، اپنے آپ کو توحید پر نہ سمجھنا، اس لیے کہ توحید پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم میں وحدت ہو۔ تمہارا ایک ہونا یہ بتائے گا کہ تم توحید پر یقین رکھتے ہو، اور اگر تم ایک نظریہ، ایک قرآن، ایک اسلام، ایک کعبہ، ایک رسول کو ماننے والے آپس میں تفریق ہو کے بیٹھ گئے تو یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی شرک سمجھو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ گویا قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ مشرکین صرف وہ نہیں کہ جو صرف بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلام کو، دین کو تفرقوں میں تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے علاوہ باقی سب کو گمراہ اور باطل سمجھنا شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اس صورت میں پھر آخرت کے عقیدے پر بات کی، فرمایا فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی رحمت کے آثار کہ وہ زمین بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، پانی برسا کے اسے زندگی دے دیتا ہے، وہاں سے پھر درخت پیدا ہوتے ہیں، باغات پیدا ہوتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ خشک بنجر زمین سے اللہ ان سب چیزوں کو پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں فرمائی تھیں، اور وہ یہ کہ وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بری چیز ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ تیری ماں نے جب تجھے پیٹ میں اٹھایا تھا تو بڑی مشقت کے ساتھ اس نے وقت پورا کیا تھا، پھر اس نے تجھے جنا، پھر اس کے بعد اس نے 2 سال تجھے دودھ پلایا۔ انشکر لی والدیک، توجہ طلب، یہ کلام ہے اللہ کا، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر، یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا
کہ زمین پر اگر کسی کا شکر گزار بن کے رہنا ہے تو اپنے ماں باپ کا، اور آسمانوں پر اگر کسی کا شکر گزار ہونا ہے تو وہ اللہ رحمان کا۔ اور پھر اس صورت میں حضرت لقمان علیہ السلام نے نماز کی تاکید کا حکم دیا، بری باتوں سے بچنے کا حکم دیا، صبر کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ تکبر سے بچو، غرور سے بچو، اکڑو نہیں، اترا کے مت چلو، سینے کو کھول کے مت چلو، عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، کہ عاجزی بندے کو اچھی لگتی ہے اور تکبر صرف اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت کے بعد سورت سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں مظاہر فطرت پر بات ہوئی ہے، سورہ سجدہ میں انسان کی تخلیق پر بات ہوئی ہے۔ یہ بھی سورت مکی ہے۔ سورہ مکی جتنی بھی سورتیں ہیں ان کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ وہ عقائد پر اور بالخصوص مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے پر بڑی تاکید کے ساتھ مدلل انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اس میں رب العالمین نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم، کہ جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی آیات کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ راتوں کو ان کے جو پہلو ہیں وہ آرام دہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، خوفا و طمعا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کے خوف سے اور طمع میں، خوف جہنم کا اور طمع جنت کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ راتوں کو وہ بستروں پر سوتے نہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور دن کو وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ اور 21ویں پارہ کی آخری سورت سورۃ الاحزاب ہے۔ اس سورت میں رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی کو متبنہ بنا لیا جائے تو وہ نسبت اپنے اصلی باپ کی طرف کرے، دوسرے کی طرف مت کرے، اس چیز کا حکم ملا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور احزاب کا معنی گروہ ہوتا ہے۔ گروہ یہ جو ہے یہ وہ واقعے کی طرف اشارہ کیا قرآن پاک نے کہ جو واقعہ اسلامی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل ہے، کہ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ اور منافقین مدینہ، انہوں نے بڑی منظم طریقے سے مسلمانوں کو ہستی سے مٹانے کے لیے، صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سلطنت مدینہ یعنی شہر مدینہ کا حصار کیا، اور اس حصار میں انہوں نے ہر طرف سے مسلمانوں کی نصرت مدد کے سارے راستے، کھانے پینے کے لیے، سامان کے لیے راستے سب مسدود کر دیے۔ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، کہ اے مومنو یاد کرو اللہ کے فضل و احسان کو جو اس نے تم پر کیا، کہ جب تمہارے پاس لشکر آئے، مدینہ کو ہر طرف سے گھیر لیا، ہر طرف سے محصور کر لیا، ہر طرف سے بند کر دیا مدینہ کو، اور 1 ماہ سے زیادہ وقت کا یہ محاصرہ مسلمانوں نے خندق کھود لی، جس سے ان کی پیش رفت رک گئی۔ مسلمان خندق کی پرلی طرف اور یہ لشکر خندق کی اس طرف۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں ان لشکروں نے گھیر لیا تو اس وقت فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، تو اس وقت رب العالمین نے تم پر احسان فرمایا، فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ وہ کیا؟ کہ ہوا چلا دی، اور وہ لشکر رب نے بھیجے جن لشکروں کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے تھے دیکھنے والا تھا۔ وہ فرشتوں کے لشکر تھے جو تمہاری مدد کے لیے اترے تھے، وہ ہوا ایک طوفان تھی جو ان کے خیموں کو، ان کے ساز و سامان کو اڑا کر لے گئی، اور اتنی تیز اس میں مٹی اڑی کہ ان کی آنکھیں چودھا گئیں، اور کافی لمبے محاصرے سے وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس ناگہانی صورتحال کو دیکھ کے انہوں نے اپنے خیموں کو کھیڑے اور وہاں سے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، انسان اگر اللہ کی رہنمائی میں رہے، انسان اگر اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، انسان اگر انبیاء کرام کی اسوہ حسنہ کو سامنے رکھے اور بالخصوص توحید کے راستے پر انسان رہے اور توحید کے دامن کو نہ چھوڑے، تو انسان کسی بھی میدان میں شکست نہیں کھاتا، اس لیے کہ جو اللہ کے ساتھ مضبوط رابطہ رکھتے ہیں اور اللہ کے دامن توحید کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں،
رب العالمین انہیں کہیں بھی رسوا نہیں کرتا، انہیں ہر جگہ پر سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے اور انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ ورنہ یہ خندق کے موقع پر جو احزاب کٹھے ہوئے تھے، جو لشکر کٹھے ہوئے تھے، اس وقت کی دنیا اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب مسلمانوں کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس رب رحمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمانوں کو تفرقہ پرستی، اختلافات، جھگڑوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، توحید کے دامن کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے، انبیاء کرام کی سیرت اور اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن حکیم کے نور میں چلتے ہوئے اپنے زندگی کو گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ کی